السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرو۔ وہی ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں اندھیرے سے روشنی کی طرف نکالے، اور وہ مومنوں پر رحم کرنے والا ہے۔ ان کی دعائے ملاقات جس دن وہ اس سے ملیں گے سلامتی ہوگی، اور ان کے لیے عزت والا اجر تیار کیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تجھے گواہ بنا کر بھیجا ہے، اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور روشن کرنے والا سورج، اور مومنوں کو بشارت دے کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے، اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مان، اور ان کے ایذا دینے کی پرواہ نہ کر، اور اللہ پر بھروسہ کر، اور اللہ تعالیٰ کارساز بس ہے۔ معزز حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاحزاب کے 6ویں رکوع کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ذکر کرو کثرت سے، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی پاکی بیان کرو، اس کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام۔ یعنی یہ ان لوگوں کا نقشہ پیش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ جو وہ اللہ کے مقرب بندے، جنہوں نے مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی تابعداری اختیار کی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری میں آ گئے، اور وہ ایسے نہیں کہ جو ہے نا بس کچھ وقت یا کچھ یاد آ گئی کچھ بات تو ہم جو ہے نا کچھ دین کی خدمت کر لیں گے، دین کے لیے جو ہے نا کچھ وقت نکالیں گے، اور پھر ہم لگے رہیں گے زمین اور مال و دولت حاصل کرنے کے لیے، روٹی کپڑا مکان، ان سب چیزوں کی جو ہے نا تلاش میں اور ان سب چیزوں کی فکر میں ہم لگے رہیں گے، اور جب کبھی کچھ یاد آ جائے تو ہم جو ہے نا اللہ کے ذکر میں لگ جائیں گے۔ اللہ ایسے نہیں کہہ رہا، ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تم دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ مکمل طور پر۔ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر تم دین کے جو ہے نا علم بردار بن کر، مجسم اسلام بن کر، مجسم قرآن بن کر، تمہیں دیکھنے سے تم ایسا اپنے آپ کو اپنا ظاہری حلیہ اور تمہارے اعمال ایسے ہوں کہ تمہیں دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ خیارکم الذین اذا رأوا
ذکر اللہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آئے۔ وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ کیا اللہ ظاہری حلیے کی بات کر رہا ہے؟ اچھے جو ہے نا سج دھج کے، اچھی اپنی زلفوں کو بنا کر، داڑھی کو اپنے سجا کر، اپنے جو ہے نا لباس کو اچھے سے پاک ستھرا رکھ کر، کیا ان چیزوں میں اللہ نظر آتا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، تمہاری نیت، تمہارے اعمال، تمہارا کردار، یہ چیزیں، تمہارا تقوی۔ جیسا کہ اللہ بارہا قرآن مجید جو باعظمت کتاب ہے، لیکن افسوس اس بات پر کہ ہم اس پر غور و فکر کرتے نہیں، اس کا مطالعہ کرتے نہیں، اس کو پڑھتے نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے ساتھ کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی ایک معجزہ ہوا کرتا تھا، میرے بھی ساتھ ایک معجزہ ہے اور وہ ہے قرآن مجید۔ یہ معجزہ ہے سرکار کا، یہ ایسی باعظمت کتاب، کھول کھول کر بیان کر دینے والی کتاب مبین جو اللہ بار بار قرآن مجید میں ذکر کرتا ہے، یہ کتاب مبین ہے۔ کتاب مبین کا مطلب ہر چیز کو جو ہے نا کھول کر بیان کر دینے والی، عیاں کرنے والی، باتوں کو افشا کرنے والی۔ تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو مکمل طور پر اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں، اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ جو ہے نا منزل پر جب انسان آ جاتا ہے، اس منزل پر جب بندہ آ جاتا ہے، یہی میں بات کہہ رہا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ نے ہر بات کو عیاں کر دیا، کھول کھول کر پیش کر دیا کہ کون لوگ ہیں جو فلاح پائے ہوئے ہیں، کون لوگ ہیں جو کامیاب ترین لوگ ہیں، اور کون نافرمان ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جن کے پاس نصیحت پہنچنے کے باوجود بھی وہ اپنی ہی جو ہے نا روش پر اڑے رہے، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے کہ مصداق وہی جو ہے نا اس میں گرفتار رہے۔ اور جو ہے نا اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ نے تو انسان کو حسن کے انتہائی کمال پر پیدا کیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لیکن اگر ان نصیحتوں سے سبق حاصل نہ کرے، کچھ تبدیلی اپنے اندر نہ لائے، کچھ چینجز آپ اپنے آپ میں نہ لائیں گے، تو پھر کیا کرتا ہے اللہ؟ اگلی ہی آیت میں کہتا ہے ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر ہم انہیں انتہائی پستی میں ڈھکیل دیتے ہیں، ضلالت میں۔ اب وہ ایسی پستی ہے وہاں سے پھر کوئی نکل کر آ نہیں سکتا، وہ ایسی جو ہے نا اللہ جو ہے نا پھر کیا کرتا ہے؟ انہیں مزید جو ہے نا ان کی بیماری کو اور مزید بڑھا دیتا ہے۔ کن لوگوں کے تعلق سے ہے یہ؟ وہ لوگ جن کے پاس اللہ کی طرف سے کچھ نصیحت پہنچ گئی، اللہ کا فرمان کھلے طور پر، کھلی نشانیاں ان تک پہنچی، لیکن انہوں نے اس نصیحت سے سبق حاصل نہیں کیا، اللہ کے بھیجے ہوئے بندوں کی باتوں کو پسے پش ڈال دیا، نافرمانی کی، انکار کر دیا، باتوں کو جھٹلانے لگے، مذاق اڑایا، استہزاء کیا، تو اللہ نے کیا کیا؟ ثم رددناہ اسفل السافلین، اور جو ان کے دلوں میں جو بیماری تھی، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں جو بیماری تھی اللہ نے ان کی بیماری کو اور مزید بڑھا دیا۔ تو یہ جو ہے نا وہ اللہ کے عذاب سے اور اس اللہ کی گرفت سے، اللہ کی پکڑ سے بچنا اگر چاہتے ہیں تو یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کی جو ہے نا نصیحت کرتا ہے، ہر قدم پر، ہر مقام پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ اس قرآن کو کیا کہتا ہے؟ یہ کتاب مبین ہے، یہ کھول کر بیان کرنے والی کتاب ہے۔
اور قرآن مجید ہی کی آیت ہے، اللہ کا ارشاد ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی سوکھی اور گیلی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر ہم نے اس کھلی کتاب میں نہ کیا ہو، ہر چیز کا ذکر ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا۔ تو یہ جو ہے نا یہاں پر جو اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تم ایسے نہیں کہ جو ہے نا کبھی کبھار وقت ملا تو جو ہے نا دین کی طرف متوجہ ہوئے، دین کے کاموں میں، اور پھر جو ہے نا اپنا سارا سرمایہ، اپنی صلاحیتیں مال و دولت حاصل کرنے میں اور جو ہے نا دنیا داری میں، مادہ پرستی میں آپ لگاتے رہے، اور آپ اللہ سے توقع یہ کرتے رہیں گے کہ آپ جو ہے نا اللہ ہم سے راضی ہوگا، اللہ کی خوشنودی ہمیں میسر ہوگی، اور ہم جو ہے نا جنت کے حقدار ہوں گے، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ایسے خیالات جن کے ہیں اور ایسی نظریات، ایسی سوچ جن لوگوں کی ہے، ان کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، اے لوگو کیا تم یہ سوچتے ہو، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم جنت میں یوں ہی آسانی سے چلے جاؤ گے؟ ارے ابھی تم پر ان پہلے لوگوں جیسی آزمائشیں نہیں آئے، تم سے پہلے والے لوگ جو گزر چکے وہ لوگ آزمائشوں میں ڈالے گئے، امتحانات سے گزرنا پڑا انہیں، اور جب اس کی انتہا ہو گئی، آزمائشوں کی، امتحانات کی جب انتہا ہو گئی تو وہ لوگ پکار اٹھے متی نصر اللہ، اے اللہ تیری نصرت، تیری مدد کہاں ہے؟ آخر میں اللہ کہتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، میری نصرت، میری مدد قریب ہے۔ تو یہ جب تک ہم جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، دین اسلام کے لیے اور دین اسلام کے غلبے کے لیے جب تک ہم مصیبت نہیں اٹھائیں گے، مشکلات کا، آزمائشوں کا سامنا نہیں کریں گے، تو ہم جو ہے نا اللہ کے حضور میں سرخرو نہیں ہو سکتے، اور وہ کامیاب ترین لوگوں میں، اللہ کے محبوب ترین لوگوں میں ہمارا شمار نہیں ہو سکتا۔ اللہ انہی آیتوں میں جو میں نے تلاوت کی، اس میں آگے اللہ فرماتا ہے کہ تم گھبراؤ مت، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مان اور ان کے ایذا دینے کی پرواہ نہ کر۔ وہ جب تمہیں تکلیف دیتے ہیں، چاہے کفار ہو یا منافقین ہو، جب وہ ایذا پہنچاتے ہیں، تمہیں تکلیف دیتے ہیں، زخم پہنچاتے ہیں، تو آپ استقامت سے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ جو ہے نا مضبوط اپنے ایمان کو بچائے رکھیں، مضبوطی سے جمے رہیں، آپ ان کی مخالفت کی یا ان کے تکلیف دینے کی پرواہ مت کیجیے، اور وتوکل علی اللہ، آپ اللہ پر توکل کیجیے، وہی ہے جو ہے نا ہر چیز کا کارساز ہے، وہ مقلب القلوب ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ غفار ہے، ستار ہے، اور وہ پھر مالکی یوم الدین بھی ہے، وہ ہر چیز کا حساب لینے پر قادر ہے۔ تو وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں یہ بیان کر رہا ہے کہ آپ اپنے اللہ کے ذکر مانے صرف انگلیوں کے اشاروں پر یا کچھ تسبیح لے کر آپ جو ہے نا کچھ وظائف کا ورد کرنا، صرف یہی ذکر نہیں ہے۔ ذکر حقیقی معنوں میں صحابہ اکرام نے اپنی وجود سے پیش کیا، کہاں پر؟ قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں، نجاشی کے دربار میں، رومن اور پرشین امپائرز کے سامنے اللہ کے ذکر کو بلند کیا، اللہ اکبر کو وہاں پر پیش کیا۔ یہ نہیں دیکھا، یہ فکر نہیں کی، یہ نہیں سوچا کہ ارے اتنی بڑی سلطنت ہے، اتنی بڑی فوج ہے، پورے ہتھیار سے لیس ہیں، اس کی پرواہ نہیں کی، بلکہ ان کے پیش نظر یہ ایک ہی بات تھی کہ یہ
ہم حق پر ہیں، یہ دین حق ہے، یہ ان الدین عند اللہ الاسلام، ہم اسلام کے پیروکار ہیں اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، ان کے ہم رفقا ہیں، ہم حق پر ہیں، اللہ کی تائید ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہے، ہمیں کسی چیز کی پرواہ کرنی نہیں چاہیے، ہم حق بات کو جو ہے نا ہم ٹھوک کر پیش کریں، چاہے اس میں ہماری جان بھی گوا دینی پڑے تو ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، ہماری عزت، آبرو، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، سب کچھ ہم جو ہے نا اس راہ میں لگانے کے لیے تیار ہیں۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، لا کر جو ہے نا تلواروں کے سائے میں، یہ نہیں سوچا کہ ہماری جان چلی جائے گی، ہمارے بیوی بچوں کا کیا حال ہوگا، ہمارے گھر بار، ہمارے ملک املاک، ہمارے ماں باپ، ان سب چیزوں کی انہوں نے پرواہ نہیں کی، کیونکہ ان کے پیش نظر، ان کے مد نظر ایک ہی چیز تھی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ سب کچھ انہوں نے جو ہے نا اللہ کے وہ مقرب بندوں میں جب وہ شامل ہو گئے اور وہ سبق جب یاد کر لیا، یہ جو اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح اور شام جو ہے نا اللہ کا ذکر کرتے رہو اور جو ہے نا کثرت سے اللہ کے ذکر کو بلند کرو، عام کرو۔ تو کیسے انہوں نے اس کو عملی جامہ پہنایا، اس اللہ کے دیے ہوئے سبق کو یاد کیسے کر لیا، اور جب یاد کر لیا پھر جو ہے نا اس سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی اور جو ہے نا اس سے چھٹنے کی کوئی وہاں پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ جب سبق جس نے یاد کر لیا پھر اس کو چھٹی نہیں۔ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ یہ سبق کو اللہ اور اس کے رسول کے سبق کو یاد کیے ہوئے یہ لوگ تھے جنہوں نے دامے درمے قدمے سخنے ہر لحاظ سے۔ حضرت قبلہ عالم کا ایک بیان بنگلور میں بسون گڑی محلے میں ایک ٹاؤن ہال میں ہوتا ہے، جہاں پر حضرت قبلہ عالم قرآن مجید کی آیت پڑھ کر، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ 8 قسم کے رشتوں کی، 8 قسم کے محبتوں کا اللہ ذکر کرتا ہے۔ قل ان کان آباؤکم، تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی بہن، تمہارا سارا خاندان اور تمہارے رہائشی مکانات اور تمہاری بہترین نفع دینے والی تجارت، اس قسم کی 8 چیزوں کا ذکر کر کے اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ 8 محبتیں، اگر یہ 8 رشتے تمہیں عزیز ہیں، تمہیں پیاری ہیں، تمہیں محبوب ہیں، اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو تم اللہ کے امر کا انتظار کرو۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اس آیت پر حضرت قبلہ عالم بیان کر رہے ہیں اور اس میں صحابہ اکرام کی ایثار اور قربانی پیش کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیسے صحابہ اکرام نے دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو نافذ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کی، اپنے بیوی بچوں کی فکر نہیں کی۔ یہ حضرت قبلہ عالم کے الفاظ ہیں۔ اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اپنے خون سے اسلام کے باغ کو سینچا۔ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے جو ہے نا ماننے والے ہیں، حضرت قبلہ عالم اس بیان میں فرماتے ہیں جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے
اتباع کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرنے والے ہیں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ ان کی جو ہے نا جیسے صحابہ اکرام نے عمل کر کے دکھایا ان کے طرح آپ کو بھی اپنے جان، مال، عزت، آبرو، ان سب چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے لگانا چاہیے۔ اگر آپ نہ لگائیں گے تو آپ کی دولت، آپ کا مال صندوقوں میں مخفل رہ جائے گا، اور آپ کے موٹر سائیکل، آپ کے سواریاں طویلے میں رہ جائیں گی، اور آپ کے بیوی بچے جب آپ مر جائیں گے دروازے تک آئیں گے، اور آپ کے دوست احباب خبر تک آئیں گے، خبر میں صرف آپ ہوں گے اور اللہ ہوگا۔ کیا جواب دیں گے؟ اللہ پوچھے گا، اللہ سے پوچھ ہوگی، یعنی اللہ کی جانب سے پوچھ ہوگی، تمہارے لیے سوالات ہوں گے۔ جوانی کہاں کھپائی، مال کہاں لگایا، کس ذرائع سے حاصل کیا مال کو، یہ جو ہے نا اپنی صلاحیتوں کو کہاں صرف کیا، کیا جواب دیں گے؟ دین اسلام کی خدمت کہاں تک انجام دی؟ تو یہ جو ہے انسان کو اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، وَأَهْلِكُمْ، اور اپنے خاندان، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو بچاؤ آگ سے۔ تو وہ جو ہے نا صرف زبان کی جو ہے نا کچھ بولوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا، جب تک آپ قربانی نہیں پیش کرتے، جب تک دین کے لیے مصیبتوں کو نہیں اٹھاتے، آپ کے قول اور فعل میں جو ہے نا جب تک تضاد نہ ہو یا مشترک ہو آپ کی بات، جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کا عمل وہی ہو، آپ کا عمل ایک ہے اور آپ کہہ ایک رہے ہیں، تو یہ جو ہے نا اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے یہ چیز، ناگوار ہے کہ جو تم کہتے ہو اور کرتے نہیں۔ تو یہ جو ہے نا اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے آپ کی قربانی پیش کرو۔ مانگتا ہے مذہب اسلام قربانی تیری، اب نظر آئے گی مسلمانی تیری۔ آپ کہاں تک عمل پیرا ہیں اور آپ کے اندر کتنا جذبہ ہے، کتنا ذوق، کتنا شوق ہے، وہ میدان بتاتا ہے۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کسی کو جانچنا ہو، پرکھنا ہو تو اس سے کچھ لین دین کر دیکھو، یا جو ہے نا کچھ اس کے ساتھ دسترخوان پر اس کے ساتھ آزماؤ دیکھو، یا اس کے ساتھ سفر کر دیکھو کہ وہ جو ہے نا کتنا باعمل ہے، کتنا قول اور فعل میں جو ہے نا مشترک ہے اس کی بات۔ تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ آگے مزید فرماتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، وہی ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں اندھیرے سے روشنی کی طرف نکالے، اور وہ مومنوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ پوری جو ہے نا اس امت مسلمہ پر درود بھیجتا ہے، مومن بندوں پر۔ کسی نبی پر اللہ نے صلات نہیں بھیجی، نبیوں پر سلامتی ہے، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، نبیوں پر، انبیاء کرام پر سلامتی ہے۔ صلات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر صلات ہے۔ لیکن افسوس جو ہے نا بہت سارے لوگ اس کی حقیقت سے ناواقف ہونے کے باوجود انبیاء کرام پر بھی
صلاۃ و سلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں. صلاۃ جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اور آپ کی جو ہے نا کامل اتباع اور فرمانبرداری میں رہنے والے جو مومن بندے ہیں ان پر جو ہے نا یہ چسپاں ہوتی ہے یہ بات صلاۃ کی. صلاۃ کے معنی حضرت قبلہ عالم نے اپنی تصنیف میں بیان فرمائے ہیں کہ اس کے معنی ہیں دعا، ثنا اور شاباش، اور کثرت سے نماز ہی کے لیے یہ آیا ہے. اور جب لفظ محمد پر صلاۃ آتا ہے تو وہاں تبلیغ میں تائید کے معنی ہوگا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آپ کی تبلیغ میں تائید کرنا، مدد کرنا، اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ صلاۃ کے لفظوں میں ہے. عموماً عام طور پر صلاۃ کا لفظ نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے عربستان کی سرزمین پر یا عربی زبان میں، کیونکہ یہاں پر ہندوستان اور پاکستان میں نماز صلاۃ کے لیے نماز کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں صلاۃ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے هو الذی یصلی علیکم، اور وہی ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے، اور اس کے ملائکہ بھی، وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ نکالے تمہیں ظلمت سے، تاریکی سے نور کی طرف. تو یہ جو ہے کب اس صلاۃ کے حقدار کب ہوتے ہیں ہم؟ اللہ درود بھیجتا ہے تو اس درود کے حقدار ہم کب بن سکتے ہیں؟ اتنی بڑی جو ہے نا لاتعداد امت مسلمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس میں بہت سارے لوگ، بے شمار لوگ ہیں، کیا سب پر اللہ درود بھیجتا ہے؟ یا ان لوگوں پر جو اللہ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت اور فرمانبرداری میں آ جاتے ہیں، جنہوں نے اپنی خواہشات کو تحقیق کر دیا اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سر خم تسلیم کیا اور اس پر عمل پیرا ہوئے، قربانیاں پیش کی، برائیوں سے بچا، اپنے زبان کی اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کی، تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری والی زندگی گزاری، ایسے مومن بندوں پر اللہ درود بھیجتا ہے. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ بھی درود بھیج رہا ہے اور فرشتے بھی، ملائکہ بھی. اور یہ لیکن یہ کن لوگوں پر یہ بات چسپاں ہوتی ہے؟ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں جو چلا اسوہ حسنہ پہ رسول اللہ کی، یہ بات کن لوگوں پر، یہ درود کن لوگوں پر جو ہے نا وارد ہوتی ہے، یہ کن لوگوں پر اللہ درود بھیج رہا ہے؟ جو چلا اسوہ حسنہ پہ رسول اللہ کے، یعنی تبلیغ اسی طرز کی کرنے والا. کس طرز کی؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے انجام دی، جو تبلیغ کی، جارحانہ طور پر اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی. اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے، جنہوں نے یہ سب کچھ قربان کر کے دین اسلام کے غلبے کے لیے جو پیش رہے، ایسے مومن بندوں پر اللہ درود بھیجتا ہے. جو چلا اسوہ حسنہ پہ رسول اللہ کے، یعنی تبلیغ اسی طرز کی کرنے والا، دونوں عالم میں ہے حقدار صلاۃ اللہ، دونوں عالم میں ہے حقدار صلاۃ اللہ. آل و اصحاب کی شرکت کا یہی ہے نقطہ. جو اللہ نے آل پر اور اصحاب پر جو درود بھیجا ہے، ان دونوں کی شرکت کا نقطہ یہی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا اسوہ حسنہ پہ چلے مکمل طور پر، اور اس طرز کی تبلیغ کرے. صرف جو ہے نا ہم ایمان لا لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار ہم نے کر لیا اور ہم بس مسلمان ہیں، ہم کامیاب ترین لوگ ہیں، نہیں، بلکہ آپ کو اس طرز کی تبلیغ کرنی ہوگی، اسوہ حسنہ پر چلنا ہوگا.
اللہ فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو اگر تم کامیاب ترین زندگی گزارنا چاہتے ہو، با مقصد زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو آؤ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لو۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، تمام تر جو ہے نا آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہر قدم نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، تمام بنی نوع انسان کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ حضور کی جو رحمت ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، حضور کی رحمت ہے تمام عالمین کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین الا کافۃ للناس، اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے کافی بنا کر بھیجا، اب آپ کے بعد کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ، وہ امت کا وہ حصہ کامیاب ترین لوگوں میں شمار ہو سکتا ہے، اللہ کے محبوب ترین بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں، جو اپنے جو ہے نا آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے مطابق چلاتے ہیں، اپنی مرضی کو ختم کر دے کر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی میں اپنی مرضی کو فنا کر دے کر جو لوگ چلتے ہیں وہ کامیاب ترین ہیں۔ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ کے مصداق جنہوں نے زندگی گزاری، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا، ایسے لوگوں پر اللہ خود درود بھیج رہا ہے۔ والذی یصلی علیکم، اور اس کے ملائکہ بھی، وہ ملائکتہ، اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں ایسے لوگوں پر۔ کن لوگوں پر؟ اب اس کی تفسیر میں جو ہے نا حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ جو چلا اسوہ حسنہ پہ رسول اللہ کے، یعنی تبلیغ اسی طرز کی کرنے والا، دونوں عالم میں ہے حقدار صلاۃ اللہ، آل و اصحاب کی شرکت کا یہی ہے نقطہ۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رفقا صحابہ اکرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت، آپ کی آل پر جو درود آیا ہے وہ اس کا نقطہ حضرت قبلہ عالم فرما رہے ہیں کہ حضور کی سیرت پر، اسوہ حسنہ پر چلے اور اس طرز کی تبلیغ کرے جو جارحانہ طور پر، بے باکانہ طور پر، جنہوں نے اسلام کے پیغام کو عام کیا، جنہوں نے یہ پرواہ نہیں کی، یہ فکر نہیں کی کہ ارے ہم اگر جو ہے نا حق بات اگر پیش کریں ڈنکے کی چوٹ پر تو ہمارے لینے کے دینے پڑ جائیں گے، ہماری جان کے لالے پڑ جائیں گے، اس بات کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد وہ جان چکے تھے کہ ہماری اگر جان بھی، ہماری صرف جان ہی نہیں بلکہ ہماری جان، ہمارے ملک املاک، ہماری آل اولاد، سب کچھ اس راہ میں بھی اگر لگتی ہے تو ہم خوش قسمت ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہم سمجھیں گے اگر ہم جو ہے نا اپنی جانوں کے نذرانوں کو اس راہ میں اگر پیش کرتے ہیں۔ ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، کوئی دوسری غرض و غایت نہیں تھی۔ تو یہ جو ہے نا عام طور پر جو کہا جاتا ہے کہ جو ہے نا اللہ جو ہے نا شرک کو پسند نہیں کرتا، اللہ ہر برائی کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا۔ اور قرآن مجید ہی میں اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے شرک۔ اب یہ شرک کی تفسیر کیا ہے؟ بت پرستی کرنا، معبودان باطل کی پرستش کرنا، صرف یہی شرک نہیں ہے۔ اپنے جو ہے نا لوگ الگ الگ لوگوں کو، مال و دولت کو، کسی جو ہے نا شخصیت پرستی کو، لوگ جو ہے نا عصبیت کو، ان سب چیزوں کو الہ بنا لیتے ہیں۔ الہ بنا لیے، کوئی جو ہے نا بڑا مالدار ہے اور اس کی جو ہے نا اس کا گرویدہ ہوا ہے کوئی، یا کوئی جو ہے نا فلم سٹار ہے، کوئی اس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے، کوئی مال و دولت کو، کوئی جو ہے نا الگ الگ دنیاوی مادہ پرستی میں الجھ کر ان چیزوں کو الہ بنائے ہوئے ہیں۔ اسی لیے ان سب چیزوں کی نفی کرنا ہے،
لا معبود لی الا اللہ، لا مقصود لی الا اللہ، لا محبوب لی الا اللہ، لا مطلوب لی الا اللہ. صرف لا معبود لی اللہ نہیں ہے، لا کوئی مقصود بھی، آپ کا کوئی مقصد بھی نہیں ہونا چاہیے سوائے اللہ اور اس کے رسول کے. کوئی آپ کا پیارا، کوئی محبوب نہیں ہونا چاہیے سوائے اللہ اور اس کے رسول کے. یہ ہے شرک کا مطلب. جیسے یہاں پر حضرت قبلہ عالم نے فرمایا کہ جو شخص اس دربار میں آنے کے بعد، توکل اختیار کرنے کے بعد، صبح کا جو ہے نا ناشتے کا انتظام کہیں ہو گیا، صبح کا کھانا کھا لیا، اور اس کے بعد یہ سوچے، صرف یہ دل میں خیال پیدا ہو جائے اس کے کہ ارے میں چلو ناشتہ کا انتظام، کھانا تو ہو گیا صبح کا، میں اب رات کا کھانا کہاں کھاؤں گا، کیسے ہوگا اس کا انتظام، کیسے میرا پیٹ بھرے گا رات میں. تو حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں گویا اس نے شرک کیا. شرک صرف یہی نہیں کہ جو ہے نا آپ معبودان باطل کی پرستش کرنے لگے، بلکہ آپ کو ایمان کے جو مدارج ہیں اس مکمل طور پر آپ کو یقین ہونا چاہیے، ان پر توکل ہونا چاہیے کہ اللہ ہی جو ہے نا کارساز ہے ہر چیز کا، وہ مالک الملک ہے، وہ خان سامہ ہے. تو یہ جو ہے نا توکل، یعنی آپ کو روٹی، کپڑا، مکان، زر زن، زمین، مال دولت، بیوی، بچے، ان سب چیزوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ جو ہے نا مسبب الاسباب ہے، اور اللہ رزاق ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. آپ کو ان سب چیزوں کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو ہے نا اللہ پر توکل کر کر، اللہ پر یقین رکھ کر آپ میدان عمل میں کود جائیں. اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آپ اپنے آپ کو پیش کریں. دیکھیں کیسے اللہ کی تائید، اللہ کی مدد کیسے شامل حال ہوتی ہے. آپ اگر گھبرا کر، اگر خوف کھا کر، ڈر کر اگر آپ بیٹھ جائیں گے تو پھر آپ اپنے جو ہے نا ذات سے، اپنے وجود سے اسلام کی حقانیت کو، اسلام کے عالمگیریت کو اور اسلام کی صداقت کو آپ جو ہے نا جیسے اس کا حق ہے پیش کرنے کا، ویسے پیش نہیں کر سکتے. آپ اگر گھبرا جائیں، ڈر جائیں، اگر آپ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی منزل پر اتر کر، بے باک ہو کر آپ اسلام کے پیغام کو جب آپ لے کر اٹھیں گے تو پھر جو ہے نا اللہ کی تائید، اللہ کی مدد آپ کے قدموں کو چومتے ہوئے آتی ہے. یہی چیز حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ معجزے سے ہی مخالف کی کمر ٹوٹتی ہے. وہ دکھاتا ہے کرامت، تم ذرا جاؤ گھس کر. ڈرنے والے جو ہیں وہ معجزہ کھو دیتے ہیں، ان کا غلبہ کبھی ہوتا نہیں شیطانوں پر. تو یہ جو ہے نا جب آپ مکمل طور پر اللہ پر توکل کر کر جب آپ نکل جائیں گے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت اور تمہاری سلامتی کا اللہ تہیہ کر لیتا ہے. یہ اگلی آیت میں اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تحیتہم یوم یلقونہ سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. اللہ جو ہے نا وہ وقت تک، جب تک ساری جو ہے نا باطل طاقتوں کا خاتمہ نہ ہو جائے، ساری جو ذمہ داریاں تھیں وہ پوری مکمل نہ ہو جائیں، اس وقت تک ہی حتی مطلع الفجر جب تک نہ ہو جائے، اس وقت تک جو ہے نا تمہاری حفاظت اور تمہاری سلامتی کا اللہ ذمہ لے چکا ہے. بارہا قرآن حضرت قبلہ عالم اپنی تصانیف میں اس آیت کو لے کر آتے ہیں. کیسے کیسے مرحلوں میں حضرت قبلہ عالم ایکا و تنہا پہنچتے ہیں سخت دشمنوں میں، لیکن اللہ جو ہے نا تحیتہم یوم یلقونہ سلام کے مصداق ان کی حفاظت کرتا ہے، انہیں بچاتا ہے. تو یہ جب آپ اس دائرے میں جب آ جائیں، اس منزل پر جب آ جاتے ہیں آپ کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری میں جب آ جاتے ہیں،
مکمل طور پر آپ اپنے آپ کو اللہ کے جب سپرد کر دیتے ہیں تو پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کی جانوں کی حفاظت کا تہیہ کر لیتا ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہا ہے کہ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اور وہ ملاقات جس دن اس سے ملیں گے اس وقت تک اللہ سلامتی کا تہیہ کر لیا ہے، سلام ہے، سلامتی ہے ان کے لیے اس وقت تک۔ یہ آگ لگا کر چھوڑیں گے دنیا کے کونے کونے تک، دنیا سے نہ ہرگز جائیں گے والفجر جہاں میں ہونے تک۔ یعنی یہ اللہ کے جو مقرب بندے ہوں گے یہ ہمیشہ اس دنیا سے یہ کوچ کرتے نہیں جب تک کہ ہی حتی مطلع الفجر نہ ہو جائے۔ ایک خطہ اگر اسلام کے آغوش میں آ بھی جاتا ہے تو وہ جو ہے نا وہیں پر جو ہے نا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھتے نہیں۔ جو اللہ کے مقرب بندے، جو مومن بندے ہوتے ہیں، وہ پھر جو ہے نا اس علاقے کو چھوڑ کر آگے نکل جاتے ہیں اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، دوسرے خطے کو اسلام کے آغوش میں لانے کے لیے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ مزید آگے فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہاں پر حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، اور آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، کیسے مخاطب ہونے کا انداز بھی دیکھیں آپ۔ اللہ نے آپ سے یہاں پر یا محمد کہہ کر مخاطب نہیں ہوا، بلکہ یا ایھا النبی، آپ کے مقام و مرتبے اور آپ کا جو عہدہ ہے اس عہدے سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ کا جو منصب ہے اس منصب کے نام سے جو ہے نا پکار رہا ہے اللہ تعالیٰ، یا ایھا النبی۔ کسی نبی کو اللہ نے ایسے مخاطب نہیں کیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں جہاں کہیں دیگر انبیاء سے مخاطب ہوا ہے تو وہاں پر یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا نوح، یا لوط، ان کے ناموں سے مخاطب ہوا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مخاطبت ہوتا ہے، اللہ مخاطب ہوتا ہے تو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا اور گواہ بنا کر ہم نے بھیجا ہے۔ دیگر دوسری جگہ بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حضور سے مخاطب ہوتا ہے تو یاسین، طٰہٰ، اے انسان کامل، اے مرد کامل۔ ہاں قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آیا ہے، 4 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوا ہے، لیکن وہ صرف مخلوق کی توجہ کے لیے، یعنی عام جو لوگ ہیں، مخلوق ہے، حضور کی امت ہے، ان کی توجہ دہانی کے لیے، ان کے جو ہے نا پھر یہ بات بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ ارے یہ حضور کے لیے نہیں ہے۔ اگر کہیں پر بھی حضور کا اگر ذکر نہ ہوتا نام لے کر تو لوگ یہ جو ہے نا اس میں تعویلیں نکالنے لگتے، ارے یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، ارے یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، ارے یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے۔ اس جو ہے نا چیز کو، اس غلط فہمی کا لوگ کہیں شکار نہ ہو جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ بعض جگہ مخلوق کی توجہ کے لیے حضور کا نام بھی لیا ہے، ورنہ عموماً حضور سے جہاں کہیں بھی کئی مرتبہ جب مخاطب ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کے منصب سے، آپ کے عہدے سے اور آپ کے جو فضائل آپ کے ہیں، آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس سے اللہ مخاطب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر اور مبشر یعنی خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے کہ کیسے آپ نے مختصر سے یہ جو شاہد ہیں، مبشر ہیں اور نذیر ہیں،
حضور اللہ جن ناموں سے آپ سے مخاطب ہے، یہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سے 23 سالہ عرصے میں within 23 ایئرز پورے عربستان کی بلکہ ساری دنیا میں جو ہے نا اسلام کا بول بالا ہو جاتا ہے. یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگتے ہیں. یہ کیسی جو ہے نا حضور کی فضیلت، کیسی حکمت عملی تھی، کیسے آپ کے جو ہے نا وہ لاہ عمل تھا، کیسا آپ کا جو آپ نے اختیار کیا. تو یہ جو ہے نا مختصر سے 23 سالہ عرصے میں سارے عربستان کی کایا پلٹ دی. وہ عربستان جہاں پر بت پرستی انتہائی شدت سے چل رہی تھی اور کئی برائیاں عام ہو چکی تھیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو ایسی قوم میں نازل کیا ہے جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے. ہم نے آپ کو ایسی قوم میں مبعوث کیا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر یا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ جو وقفہ ہے بیچ میں، یہ تقریباً 570 سال کا وقفہ، تقریباً 600 سال سمجھیں آپ. سارے عربستان میں نہیں بلکہ ساری دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی نبی، کوئی ہادی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول نہیں آیا. نتیجے میں قوم انتہائی تاریکی میں، ضلالت میں، بے راہ روی میں پڑ گئی. اور ایسے تو عام طور پر کسی کو اپنا ہم خیال بنانا اتنی آسان بات نہیں ہوتی، لیکن وہ قوم جو انتہائی جو ہے نا اس دور کو تاریخ میں کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ دور جاہلیت کے نام سے. جو چھوٹی موٹی باتوں پر جو ہے نا ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے تھے اور نسل در نسل جو ہے نا لڑائیاں چلتی تھیں، اس قوم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا صرف ہم خیال نہیں بناتے، اپنا ہم رنگ بناتے ہیں، اپنا رنگ چڑھاتے ہیں. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا عُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکیلے تنہا معراج پر جا رہے ہیں، یہ اتنی اہمیت والی بات نہیں ہے، بلکہ اپنے متبعین کو، اپنے ساتھیوں کو بھی اس مقام پر لے چلو. تو یہ جب آیت نازل ہوئی تو سرکار فرماتے ہیں کہ سورہ ہود کی آیت نے میری کمر کو جھکا دیا. یعنی کمر کو جھکا دیا مطلب اس میں ایک ذمہ داری تھی، ایک بوجھ تھا، وہ یہ کہ جو ہے نا اپنا ہم رنگ بنانا، اپنے ساتھیوں کو اپنا رنگ چڑھانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اگر کہیں موجود ہوتے کسی محفل میں اور وہاں پر کوئی اجنبی شخص آ جاتا تو وہ جو ہے نا صحابہ اور حضور میں فرق نہیں کر سکتا تھا کہ کون اس میں رسول اللہ کون ہے اور ان کے رفقا کون ہیں. ایکم محمد، ایکم محمد، کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں. بال کے چھوڑے ہوئے، داڑھی کے بڑھانے والے، ہر صحابی کا یہی ٹھاٹ تھا ماشاء اللہ. سب ایک ہی وضاحت، سب ایک ہی جو ہے نا رنگ روپ میں، اور سارے جو ہے نا ایسے نہیں کہ ایک ہی خاندان، ایک ہی قبیلے سے، بلکہ الگ الگ علاقوں سے، الگ الگ تہذیب، الگ الگ تمدن، الگ الگ جو ہے نا کلچر. کوئی کہاں سے، کوئی عرب کے ہیں، کوئی غیر عرب کے ہیں، سارے جو ہے نا حضور کے دربار میں جمع ہوتے ہیں. لیکن کیسی مساوات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، وہ بھی مختصر سے عرصے میں. وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے، لیکن ایسی جو ہے نا مساوات کی تعلیم اور ایسا درس سرکار نے دیا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے لگے. جنگ احد کے موقع پر جب تقریباً کئی صحابہ زخمی پڑے ہیں اور ساروں کے زبان سے پیاس پیاس پانی کی آوازیں نکل رہی ہیں، اور ایک صحابی پانی کا پیالہ لے کر آتے ہیں، اور جب ایک صحابی جو بالکل زخمیوں سے، ہر کوئی زخموں سے چور ہے اور وہ آخری سانسیں چل رہی ہیں، ایک صحابی کے پاس جب وہ پانی گیا اور جب وہ پینے ہی والے تھے، بازو سے ایک صحابی کی آواز آتی ہے ارے پانی، پیاس.
تو وہ صحابی ویسے عالم میں دوسرے صحابی کی فکر کر رہے ہیں کہ ارے جاؤ، میرے سے زیادہ ضرورت شاید ان کو ہوگی، پہلے ان کو پلاؤ۔ وہ صحابی ویسے عالم میں زخمیوں سے سارا جسم چھنی ہے اور جان نکل رہی ہے، وہ صحابی کے پاس پہنچتے ہیں۔ جب وہ دوسرے صحابی پینے والے تھے، تیسری آواز آتی ہے، پانی پیاس۔ وہ صحابی تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، 7 صحابی تک وہ پانی کا مشکیزہ، وہ پیالہ گھومتا رہا، اور اپنی دوسروں کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے اپنی پیاس بجھانا کسی نے پسند نہیں کیا۔ 7 صحابہ ایک کے بعد دیگر شہید ہو گئے، کسی نے پانی نہیں پیا۔ یہ مساوات اور یہ جو ہے نا یکسانیت کی جو تعلیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، وہ کیسی قربانیاں ان کی، یہ کیسی جو ہے نا، یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت کا، آپ کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ یہ کیا جو ہے نا، کیا تعریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جا سکتی ہے۔ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں، نور اللہ کے بحرین کے مالک آپ ہیں۔ نور اللہ، اللہ کے جو نور کے جو بحرین ہیں، جو نور اللہ کے بحرین کے مالک آپ ہیں۔ آپ کے پاس ہی آتا ہے توکل والا، کس سے کیا لے گا کوئی رب پہ توکل کر کے، عرش سے فرش تک ہے سارا محمد ہی کا۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری جو ہے نا فضائل، یہ نعمتیں اور یہ روحانی دولت کا یہ جو منبع ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کوئی جو ہے نا آپ کے مقام و مرتبے کا اور آپ کی جو حکمت تھی، جو اسٹریٹجک، جو آپ نے جو اختیار کی، وہاں پر جو حکمت عملی، جو پالیسی آپ نے اختیار کی، کوئی جو ہے نا دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، بڑی بڑی طاقتیں ہیں، سپر پاور طاقتیں ہیں، سوائے قتل و غارت گیری کے اور کچھ نہیں ہے۔ نام ہے امن کا، امن عالم کا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درس دیا، اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اس کی بو باز بھی نہیں ہے، اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا تعلیمات، یہ اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سے 23 سالہ عرصے میں وہ چیزیں پیش کی جو آج تک جو ہے نا لوگ جو ہے نا بڑے بڑے دانشمند حضرات، بڑے بڑے جو ہے نا سائنٹسٹ اور بڑے بڑے سیاستدان حیران و ششدر ہیں، پریشان ہیں، ارے یہ کیسی جو ہے نا، بالکل کیسی اس میں بہترین جو ہے نا لگژریس لائف گزار کر نہیں، فقیری میں، انتہائی بلو پاورٹی لائن، انتہائی سطح غربت سے نیچے آپ نے زندگی گزار کر بتائی۔ جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، آپ کے کمرے میں اندھیرا تھا، چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل تک میسر نہیں تھا، لیکن وہ جو ہے نا نقشہ اور وہ نمونہ پیش کیا، وہ جو ہے نا اصول بیان کر دیے، وہ کیونکہ وہ روحانیت کے اصول تھے، کسی جو ہے نا انسانوں کے عقلوں سے بنائے ہوئے نہیں تھے۔ وہ روحانیت کے جو اصول ہوتے ہیں اس میں زندگی ہوتی ہے اور مادہ پرستی میں مردگی ہے۔ مادیت مردہ ہے، روحانیت زندہ ہے، اس چیز کو سمجھیں۔ مادہ پرستی مطلب کیا؟ مادہ پرستی مطلب زر، زن، زمین، روٹی، کپڑا، مکان، اور یہ جو ہے نا مال و دولت، ملک املاک، ترقی، ظاہرہ ترقی جو کچھ تمہارے ساتھ آنے والی نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا علامہ اقبال فرماتے ہیں، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ ارے چاند پر کمندے ڈال رہے ہو، سورج کی شعاؤں کو، اس کے ویوز کو جو ہے نا تم اخذ کر رہے ہو، لیکن تمہاری جو زندگی اندھیرے میں ہے، تاریکی میں ہے، ظلمت میں ہے، اس سے نہیں نکل پا رہے، اپنے آپ کو نکال نہیں پا رہے۔ تو یہ جو ہے نا اس چیز پر غور کرو، تم جو ہے نا عام مخلوق کی طرح، جانوروں کی طرح یا عام قوموں کی طرح نہیں ہو، تم سردار ہو،
اور تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، نہ کہ تم جو ہے نا یوں ہی جو ہے نا کھا پی کر جو ہے نا بیوی بچوں کو پال کر جو ہے نا گزر جانے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تمہیں جو پیدا کیا ہے محض میری عبادت کے لیے، جنوں اور انسانوں کو جو میں نے پیدا کیا ہے وہ میری عبادت کے لیے میں نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا انسان اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو سمجھیں جو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں بیان کر رہا ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا اور آپ کے مقام و مرتبے کا ہم محاصرہ نہیں کر سکتے۔ ہے کروں کیا میں تعریف شمس الضحیٰ کی، ہے تخصیص ان میں وراء الورا کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام سے دین اسلام کی خدمت لے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ایاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک عظیم بالرؤوف الرحیم رب حلیم۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے جو تمام قرآن مجید کا نچوڑ ہے، بڑی ہی جامعت والی یہ سورت ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ سبع من المثانی والقرآن العظیم، یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں، اور قرآن عظیم ہے جو سارے قرآن مجید کا نچوڑ اور انتہائی جامعت والی یہ سورت، اور اس کے سوائے مکمل ہو بھی نہیں سکتی کوئی نماز۔ خود یہ اس بات کا ذکر احادیث میں ہے، یہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام کائنات کی ربوبیت کرتا ہے۔ ربوبیت کا مطلب پالنا، پوسنا، پرورش کرنا، اور بندوں کو اپنے مقصد کی طرف بام عروج تک پہنچنے کے لیے جو سامان، جو چیزیں درکار ہوتی ہیں وہ فراہم کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے بلا بدل دینے والا ہے، اور رحیم ہے اللہ جو ہے نا 1 کا 10 گنا دینے والا ہے، بہترین اجر دینے والی ذات رحیم کی ہے۔ جو مومن بندے جو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں آ جاتے ہیں ان پر جو ہے نا اللہ رحیم ہے، اللہ مومنوں پر رحیم ہے، اور عام سب کے لیے، کافروں کے لیے، سب کے لیے اللہ رحمان ہے۔ اور اس کے بعد مالکی یوم الدین، اللہ مالکی یوم الدین ہے، یعنی فیصلے کرنے والا، حساب کتاب لینے والا، ہر چیز کے جو کچھ قرآن مجید ہو، احادیث ہو، جو کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے یا روگردانی کرتا ہے، اللہ اس کے جو ہے نا حساب کتاب لینے پر قادر ہے۔ جو کوئی عدل حکمی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو وہ جو ہے نا مالک بن کر، وہ فیصلے کے دن کا مالک، روز جزا کے دن کے فیصلے کا مالک بن کر جو ہے نا وہ حساب کتاب لیتا ہے۔ کیسی جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو اصول بیان کیے، جو اصول مرتب آپ نے فرمائے کہ کیسے جو ہے نا زندگی گزاری جائے، کیسے جو ہے نا برائیوں سے بچا جائے، کیسے اپنے نگاہوں کی، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے، تب کہیں جا کر آپ جو ہے نا اللہ کے مقرب بندوں میں آپ کا شمار ہو سکتا ہے۔ اگر آپ جو ہے نا یوں ہی زندگی گزاریں عام لوگوں کی طرح، حالانکہ آپ کے پاس نصیحت آ چکی، کیسے سرکار نے ہر قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، کیسے حضور نے خوش ہوئے کن چیزوں سے، ایثار قربانی جنہوں نے کی ان سے بے انتہا خوش ہوئے۔ ایثار قربانی کا مطلب صرف جو ہے نا کچھ روپیہ، کچھ مال نکال کر دینا نہیں، بلکہ اپنی صلاحیتوں کے نذرانوں کو پیش کرنا، اپنی جان کو پیش کرنا۔ ایثار قربانی کئی طریقے کی ہوتی ہے، اور پھر جنہوں نے حضور کے ارشادات کو پس پش ڈال دیا، ان سے سرکار نے جو ناراضگی کی، اس کا بھی ذکر احادیث میں ہمیں ملتا ہے۔ مدینے کی گلیوں میں سرکار چکر لگا رہے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ صحابہ اکرام بھی ہیں۔ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک اونچی عمارت پر پڑتی ہے، ایک قبہ
حدیث میں جو ذکر ہے اس پر پڑتی ہے۔ سرکار نے پوچھا یہ کس کی عمارت ہے، تعجب سے، تو ساتھ میں جو صحابہ تھے انہوں نے بتایا کہ فلاں انصاری صحابی کا مکان ہے۔ اس وقت تو سرکار نے کچھ نہیں بتایا، وہاں سے گزر گئے۔ اس کے بعد جو ہے نا کچھ عرصے کے بعد وہ جس کا وہ مکان تھا، وہ انصاری صحابی، وہ حضور کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں اور آ کر سلام عرض کرتے ہیں تو حضور منہ پھیر لیتے ہیں، سلام کا جواب نہیں دیتے۔ شاید وہ صحابی نے سوچا کہ جو ہے نا شاید نہیں سنے ہوں گے، اس طرف سے آ کر دوبارہ سہبارہ سرکار کو سلام کرتے ہیں، لیکن سرکار نے جواب نہیں دیا بلکہ سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو وہ صحابی فوراً باہر آتے ہیں اور جو صحابہ اکرام موجود تھے ان سے دریافت کرتے ہیں کہ یا رسول، اے لوگوں مجھے بتاؤ مجھ سے کیا خطا ہو گئی، کیا غلطی ہو گئی کہ کبھی زندگی بھر واللہ میں نے ایسی ناراضگی، ایسی خفگی سرکار کے چہرے پر میں نے نہیں دیکھی۔ تو وہ صحابہ بتاتے ہیں کہ ارے ہم تمہارے مکان کے پاس سے آ رہے تھے، تمہاری جو اونچی عمارت ہے اس کو دیکھ کر سرکار تھوڑے سے ناراض ہو گئے، لیکن ان کی بھی ایمان کا جذبہ دیکھیے، ایمان کی حرارت دیکھیے ان کی۔ تو جو ہی ان کو پتہ چلا کہ میرے اس مکان سے جو اونچی عمارت تھی اس سے ناراض ہیں، تو فوراً وہ صحابی اسی وقت جاتے ہیں اور کدال لے کر اس اپنے سارے گھر کو جو ہے نا ڈھیر کر دیتے ہیں، تہتیق کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا کیونکہ جو مکمل ایمان کی جو بات ہے وہ تقوی، طہارت، پرہیزگاری، للہیت، سادگی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ تم سادگی سے زندگی گزارو کیونکہ سادگی ایمان میں داخل ہے۔ اب جو اصول مرتب کیے گئے ہیں، جو دستور ہے، جو آئین ہے، اگر اس کے جو ہے نا خلاف ورزی ہوتی ہے تو پھر وہ اللہ کے پاس سخت اس کی باز پرس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو ان چیزوں سے بچائے رکھے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا مولانا محمد المعلی شان ماحی البطلان حاشر الانسان رحمۃ للعالمین سید الانبیاء والمرسلین سراج الاولین والآخرین حزبہ حزب اللہ دینہ دین اللہ قبلتہ بیت اللہ ومن یطیعہ فقد اطاع اللہ فی مرتبۃ الغیب هو اللہ کلامہ کلام اللہ وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی جامع الکلم کلامہ البراق والرفرف مرکبہ الی وراء الوراء سفرہ مقام الاحدیۃ مقامہ هو کافۃ للناس امتہ اخرجت للناس کتابہ بیان للناس رسول الی الناس جميعا اصحابہ مثیل الانبیاء الارض كلها له مصلى جعل الله له مال الغنیمة حلالا طیبا خاتم النبیین رسول امین شفیع المذنبین الصلاة والسلام علی آلہ وأہلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔